امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں دھمکیوں، سفارتی رابطوں اور جنگی تیاریوں کا سلسلہ بیک وقت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بارہا ایران کو مہلت دینے اور سخت بیانات جاری کرنے کے بعد عالمی سطح پر یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ واشنگٹن خود بھی کسی بڑی جنگ کے نتائج سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ مبصرین کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متعدد بار ایران کو دھمکانے اور مہلت دینے کے عمل سے لگتا ہے کہ وہ خود کسی پریشانی کا شکار ہیں۔ وہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ایران پر کسی معاہدے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیانات سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران کے پاس وقت کم ہے اور یہ دھمکیاں ابھی یا کبھی نہیں جیسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب ایرانی قیادت ان دھمکیوں سے پریشان ہونے کی بجائے اعتماد کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کے حالیہ بیانات میں ایک واضح بے چینی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک طرف وہ ایران کو فوری معاہدے کے لیے دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلسل یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو امریکہ جنگ سے گریز کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پالیسی کو ابھی یا کبھی نہیں جیسی حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران امریکی دھمکیوں کے باوجود دفاعی اعتماد کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت واضح کر چکی ہے کہ دباؤ یا طاقت کے ذریعے تہران کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات، جوہری پروگرام اور علاقائی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر پہلے کیے گئے حملوں نے خطے کی تصویراتی صورتحال بدل کر رکھ دی ہے۔ واشنگٹن کو امید تھی کہ چند روز کے دباؤ کے بعد ایران پسپا ہو جائے گا، لیکن ایرانی مزاحمت نے امریکی اور اسرائیلی عسکری برتری کے تصور کو چیلنج کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایران مکمل زمینی جنگ کی بجائے محدود مگر شدید فضائی حملوں کی حکمت عملی پر غور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر دوبارہ حملہ ہوا تو اس کے ممکنہ اہداف ایران کے جوہری تنصیبات، میزائل پروگرام اور عسکری مراکز ہو سکتے ہیں۔ تاہم مکمل جنگ کے امکانات اب بھی کم تصور کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران کی وسیع جغرافیائی پوزیشن، بڑی آبادی، بیلسٹک میزائل صلاحیت اور علاقائی اتحادی نیٹ ورک اسے طویل مزاحمت کی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اسی دوران پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مسلسل تہران کا دورہ اس بات کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسلام آباد خطے میں جنگ روکنے کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل احمد وحیدی سمیت تقریباً تمام اہم ایرانی اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ مبصرین کے مطابق ان ملاقاتوں کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ ماضی میں پاسداران انقلاب کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کو خفیہ رکھا جاتا تھا، مگر اس بار تصاویر اور تفصیلات سامنے لائی گئیں، جسے اعتماد سازی اور سنجیدہ سفارتی پیش رفت کا اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مشاورت کے بعد پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی پل کا کردار مزید تیز کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں کسی عام پیش رفت یا مشترکہ بیان کا امکان موجود ہے۔ رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ حج کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کے لیے اسلام آباد کو ممکنہ مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان نہ صرف خطے میں امن کی کوششوں کا مرکز بن جائے گا، بلکہ عالمی سفارتکاری میں اس کا کردار بھی مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ امکان محدود فضائی حملوں اور سخت سفارتی دباؤ کا ہے۔ تاہم مکمل جنگ کو اب بھی تمام فریقین کے لیے انتہائی خطرناک آپشن سمجھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دھمکیوں، جنگی تیاریوں اور سخت بیانات کے باوجود سفارتی رابطے مسلسل جاری ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔